بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نعمان کھوکھر یوٹیوب چینل۔ ہاتھی کو ہوئی بدترین شکست اور گدھا لے گیا بازی، یہ امریکہ میں ہونے والے 2020 کے الیکشنز کی تازہ ترین صورتحال ہے۔ ہاتھی کے انتخابی نشان والے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہراتے ہوئے گدھے کے انتخابی نشان والے 78 سالہ جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ہو گئے۔ امریکہ کے نئے منتخب ہونے والے صدر جو بائیڈن کے بارے میں جانیں گے، ان کا سیاسی کیریئر کیسا رہا، وہ کتنے سکینڈلز میں گھرے رہے، پاکستان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، مسئلہ کشمیر کے بارے میں وہ کیا موقف رکھتے ہیں، پاکستان نے جو بائیڈن کو حلال پاکستان اعزاز سے کیوں نوازا تھا اور ان کی ذاتی زندگی کیسی ہے، یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں آپ تک پہنچیں گی۔ جوزف روبرنیٹ جو بائیڈن امریکہ پینسلوینیا کے سب سے بڑے شہر سیکرنٹن میں 20 نومبر سن 1942 میں پیدا ہوئے۔ جو بائیڈن کے والد ان کی پیدائش سے قبل اپنے علاقے کے ویل سیٹلڈ اور کاروباری آدمی تھے، مگر سن 1950 میں سیکرنٹن شہر معاشی زوال کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے والد کو کوئی مستقل کام نہ مل سکا۔ حالات مزید خراب ہوتے گئے اور جو بائیڈن فیملی کو اپنا گھر چھوڑ کر سن 1953 میں ایک اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونا پڑا۔ وقت گزرتا گیا مگر جو بائیڈن کے والد نے ہمت نہ ہاری اور اپنی محنت اور لگن سے استعمال شدہ گاڑیوں کی سیل کرتے رہے اور اپنے خاندان کو ایک اچھا لائف سٹائل دینے میں کامیاب ہوئے۔ جو بائیڈن کی ابتدائی تعلیم کلے مونٹ کے ایک سکول آرچر میئر اکیڈمی میں ہوئی۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق تو رکھتے تھے مگر سکول میں نہ صرف وہ پڑھائی میں اچھے تھے بلکہ فٹ بال اور بیس بال جیسے کھیلوں میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ سن 1961 میں انہوں نے اپنی گریجویشن مکمل کی اور سن 1965 میں انہوں نے یونیورسٹی آف ڈیلاویئر سے ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس میں ڈبل میجر کرنے کے ساتھ ساتھ بیچلر آف آرٹس کی ڈگری بھی حاصل کی۔ ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اپنی ابتدائی عمر میں جو بائیڈن کو بولنے میں تکلیف محسوس ہوتی تھی اور وہ جملے صحیح ادا نہیں کر پاتے تھے، وہ خود بتاتے ہیں کہ اپنی اس خامی سے وہ مایوس نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر شاعری پڑھنے کی عادت کو اپنا کر اپنی اس خامی کو ختم کیا۔ ایک امریکی اور کیتھولک فیملی سے تعلق رکھنے کے باوجود انہوں نے کبھی شراب نوشی نہیں کی، جس کی وضاحت میں وہ کہتے ہیں کہ میری فیملی میں پہلے ہی بہت سے لوگ اس لت میں مبتلا ہیں، اس لیے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سن 1966 میں جو بائیڈن نے نیلیا ہنٹر سے پہلی شادی کی جو اس وقت یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھیں۔ ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئیں جن کے نام دیو بائیڈن، رابرٹ ہنٹر بائیڈن اور ایمی بائیڈن ہیں۔ سن 1968 میں جو بائیڈن نے سیراکیوز یونیورسٹی سے لاء کی ڈگری حاصل کی اور سن 1969 میں ڈیلاویئر بار ایسوسی ایشن کو جوائن کیا۔ اسی سال کے آخر میں جو بائیڈن ڈیلاویئر کے ریپبلکن ضلع کی کاؤنٹی کونسل کی نشست پر منتخب ہوئے۔ وہ کونسل میں بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے اور سن 1972 تک لاء کی پریکٹس بھی کرتے رہے۔ اسی سال ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا، وہ کیلا بوکس نامی امیدوار کو شکست دے کر ڈیلاویئر سے امریکہ کے جونیئر سینیٹر بن گئے۔ یاد رہے کہ جو بائیڈن کے پاس اپنی کمپین چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس مشکل وقت میں ان کی فیملی نے ان کا بہت ساتھ دیا اور ان کی کامیاب کمپین چلانے میں مدد کی۔ 18 دسمبر سن 1972 کے دن ان کی فیملی ایک کار ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی جس میں ان کی اہلیہ اور 1 سال کی بیٹی موقع پر ہی دم توڑ گئیں، جبکہ ان کے دونوں بیٹے شدید زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ ان کے لیے کسی سانحے سے کم نہیں تھا۔ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے انہوں نے اپنی پوسٹ سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا،
मगर उस वक्त के सेनेट मेजॉरिटी लीडर माइक ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। सन 1977 में उन्होंने अपनी दूसरी शादी जैकब नामी टीचर से की। सन 1981 में दोनों की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम एशले था। जो बाइडेन सन 1973 से सन 2009 तक एक मुमताज सेनेटर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। इसके साथ साथ वो कई सालों से खारजा ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन के ओहदे पर भी काम करते रहे और उन्होंने टीम में खारजा पॉलिसी के माहिरीन की हैसियत से इज्जत पाई। खारजा पॉलिसी के अलावा जो बाइडेन सख्त सजाओं के कवानीन भी लागू करने के हामी थे। वो वाशिंगटन के मशहूर कानून साजों में से एक थे। इसके बाद उन्होंने अमरीकी सदर का इंतखाब लड़ने का फैसला किया। उन्हें डेमोक्रेटिक प्राइमरी से निकाल दिया गया और उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अपनी तकरीर का कुछ हिस्सा किसी दूसरे की तकरीर से कॉपी किया है। सन 1988 में जो बाइडेन ने अपनी कैंपेन करने के दौरान सर और कमर में शदीद दर्द महसूस किया, जिस पर डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि वो दिमाग की बीमारी में मुब्तला थे। हर मुश्किल और आजमाइश में हमेशा मुस्तहकम रहने वाले जो बाइडेन 7 माह अपना इलाज कराने के बाद एक बार फिर ऐवान बाला का हिस्सा बन गए। सन 2007 में अपनी पहली नाकाम सदारती कोशिश के बाद जो बाइडेन ने एक बार फिर अमरीकी सदर के ओहदे का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। सेनेट में उनके बरसों के तजर्बे के बावजूद जो बाइडेन की इंतखाबी मुहिम हिलरी क्लिंटन और बाराक ओबामा के ज़ेरे इक़्तिदार मैदान में ज़्यादा तेज़ रफ्तार पैदा करने में नाकाम रही। 20 जनवरी सन 2009 को बाराक ओबामा अमेरिका के 40वें सदर बने और जो बाइडेन नायब सदर बन गए और बाराक ओबामा के मशीर की हैसियत से जिम्मेदारियां निभाते रहे और साथ ही साथ इराक और अफगानिस्तान के मुतल्लिक वफाकी पॉलिसियां मुरतब करने में भी अपना किरदार अदा किया। सन 2017 में सदर ओबामा ने जो बाइडेन को व्हाइट हाउस में एक हैरत अंगेज तकरीब में सदारती तमगा बराए आज़ादी के एजाज़ के साथ मुल्क का सबसे बड़ा शहरी एजाज़ पेश किया। ओबामा ने जो बाइडेन को अमेरिका का अब तक का बेहतरीन नायब सदर और अमरीकी तारीख का शेर करार दिया और बताया कि आपको अपने हम वतन अमरीकियों के एतमाद, मुल्क से मोहब्बत और ज़िंदगी भर की खिदमत की वजह से ये एजाज़ मिल रहा है। इक़्तिदार छोड़ने के बावजूद जो बाइडेन मुल्की हालात पर खामोश नहीं रहते थे और खुलकर अपनी राय का इजहार करते थे। वो डोनाल्ड ट्रंप की नाकाम सियासत के खिलाफ भी बोलते नजर आए। अक्टूबर सन 2017 को एक प्रोग्राम में उन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप के बारे में कहा कि वो हुक्मरानी को नहीं समझते। 25 अप्रैल सन 2019 को जो बाइडेन ने ऐलान किया कि वो अमेरिका के सन 2020 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सितंबर सन 2019 में जो बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक मसले का सामना करना पड़ा जब ट्रंप ने यूक्रेन की हुकूमत पर जो बाइडेन और उनके बेटे हंटर की तहकीकात के लिए दबाव डाला। 24 सितंबर की तकरीर में जो बाइडेन ने ट्रंप के इक़दामात को ताकत का गलत इस्तेमाल करार दिया और कहा कि अगर सदर कांग्रेस के साथ ताउन नहीं करते तो वो मुआवजे की हमायत करेंगे। फिर अगस्त सन 2020 के रोज़ जो बाइडेन बाकायदा सदारती उम्मीदवार मुंतखब हो गए। इलेक्शन से कबल ट्रंप और जो बाइडेन के मुख्तलिफ बहसों मुबासे मंजर आम पर आए, जिसमें ट्रंप उन पर इल्ज़ाम तराशी और तनकीद करते नजर आए। अमेरिका में सदर का इंतखाब कौमी राय शुमारी के जरिए किया जाता है। इन दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ और बिला आखिर डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त का सामना करना पड़ा और जो बाइडेन अमेरिका के 46वें अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए। अब बात करते हैं मसला कश्मीर पर जो बाइडेन की राय की और इनके सदर बनने के बाद पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और पाकिस्तान ने उनको अवार्ड क्यों दिया था। 9 मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन का कश्मीर पर वाज़ेह मौक़िफ़ है।
انہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کے موقف کی تائید کرتے ہوئے بھارت سے مظلوم کشمیریوں کو آزادی، اظہار رائے اور خود مختاری دینے کا مطالبہ کیا اور مودی سرکار کی جانب سے گزشتہ برس کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے وفاق کے تحت 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے عمل کی بھی مخالفت کرتے ہوئے پرانی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ جو بائیڈن کے عہدہ سنبھالنے کے بعد مقبوضہ کشمیر اور پاکستان پر مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جو بائیڈن 2 مرتبہ پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں اور انہیں سابق صدر آصف علی زرداری کے دور حکومت میں سن 2008 میں پاکستان کے دوسرے بڑے سویلین ایوارڈ ہلال پاکستان سے نوازا گیا تھا۔ یہ اعزاز سینیٹر جو بائیڈن اور رچرڈ لوگر کو پاکستان کے لیے $1.5 ارب کی امداد منظور کرانے کے لیے کی جانے والی کوشش کے اعتراف میں دیا گیا تھا۔ ٹرمپ حکومت کی رخصتی اور جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان کے لیے امریکہ، اس کے اتحادی ممالک اور امریکی زیر اثر مالیاتی اداروں سے معاشی فوائد کے حصول میں آسانی کی توقعات ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں پاکستان کی اعانت کے لیے امریکی سینٹ سے گیری لوگر بل پاس کرانے میں جو بائیڈن کا اہم کردار رہا۔ دوسری طرف جو بائیڈن کی جیت پر CNN کے سیاہ فام اینکر وین جونز دوران نشریات رو پڑے۔ انہوں نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ کہا، آج امریکہ کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ آج سیاہ فام اور مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا۔